السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں یہودی یعنی جوئسٹ اور صہیونی یعنی زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ صہیونیت لفظ صہیون سے ماخوذ ہے جو بائبل کی سرزمین اسرائیل کا حوالہ ہے۔ یہ لفظ یہودی ریاست کے قیام کی جدوجہد کے لیے ایک سیاسی تحریک کے عنوان کے طور پر پہلی مرتبہ 19ویں صدی کے آخر میں سامنے آیا۔ یہودی ریاست کے قیام کی سیاسی جدوجہد کے لیے بطور استعارہ صہیونیت لفظ کا استعمال سب سے پہلے آسٹریلیا کے ایک یہودی صحافی اور مصنف تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں کیا۔ تھیوڈور ہرزل کو بابائے صہیونیت اور بابائے اسرائیل کا مقام حاصل ہے۔ ہرزل 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں کی الگ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والے سب سے متحرک یہودی رہنما تھے۔ 1897 میں ہرزل کی کوششوں سے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پہلی بار دنیا کے سامنے صہیونیت کا مقصد آشکار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس کی منزل فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ ریاست قائم کرنا ہے۔ دراصل اس عرصے میں یورپ میں یہودیوں کو عیسائی عوام اور حکومت کی جانب سے انتہائی نفرت انگیز اور متعصبانہ صورتحال کا سامنا تھا۔ ہرزل کی کوششوں سے یہودیوں نے فلسطین کو اپنے مستقبل کی یہودی ریاست اور محفوظ جائے پناہ کے طور پر اپنی منزل بنا کر وہاں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازی جرمنوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو یہودیوں نے جان بچانے کے لیے فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ تیز تر کر دیا، جو بالآخر 1948 میں برطانیہ کی سرپرستی میں اسرائیل کے قیام پر ہوا، اور یوں یہودیوں کو صہیونی تحریک کی بدولت اپنا الگ وطن میسر آ گیا۔ آج لفظ صہیونیت کی معنویت میں وسعت آ گئی ہے، اور اب صرف یہودی مذاہب رکھنے والے ہی صہیونی نہیں کہلاتے، بلکہ دوسرے مذاہب کی پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی صہیونی کہلائے جا سکتے ہیں جو اسرائیل کے وجود کی حمایت اور یہودیوں کے الگ وطن کے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ یہودی اصل میں ارض فلسطین پر قائم یہودا کی قدیم سلطنت کے باشندے کو کہا جاتا تھا، جس کا مرکز فلسطین تھا۔ روایت کے مطابق یہودا کی سلطنت 940 سے 586 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اسی سلطنت کی نسبت سے یہودی کا لفظ بائبل میں بھی آیا ہے، اور قرآن بھی توریت کو ماننے والے کو یہودی یا یہود کہتا ہے۔ سادہ لفظ میں یہودی اور صہیونی کا فرق بیان کیا جائے تو یہی ہے کہ یہودی صرف وہ ہے جو توریت کو مانتا ہو اور یہودیت کا پیروکار ہو، جیسا کہ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودیوں کی الگ ریاست کے حق کا وکیل اور حامی ہو، خواہ وہ مذاہبہ یہودی ہو یا نہ ہو۔ یہودیوں میں بعض فرقے جیسے الٹرا آرتھوڈوکس ایسے بھی ہیں جو یہودیوں کی الگ ریاست اور وطن اور صہیونی تحریک کے مخالف ہیں۔ یہودی توحیدی مذاہب کے زمرے میں شامل ہے، چنانچہ یہودی بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، جس کے ساتھ بقول ان کے یہودیوں کا ایک خاص تعلق ہے۔ یہودی اصولوں کے مطابق یہودی عقیدہ ماں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، چنانچہ وہی شخص یہودی کہلا سکتا ہے جس کی ماں یہودی ہو۔ صہیونیت کی ابتدا سے ہی کئی یہودی راہبوں نے عوام اور خواص کو اس کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ صہیونیت سے ایسے ہی دور رہیں جیسے کہ وہ آگ سے دور رہتے ہیں۔ ان کا پیغام تھا کہ صہیونیت وطن پرست اور نسل پرست تحریک ہے جس کا یہودیت سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ راہبوں نے عوامی سطح پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ صہیونیت کے اثرات یہودیوں اور یہودی مذاہب کے لیے انتہائی مضر ہوں گے۔ صہیونیت کے سبب یہودیوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور یہودی اور غیر یہودی طبقات کے درمیان تمیز مشکل ہو جائے گی۔ یہودی ایک مذہب ہے نہ کہ ایک نسل۔ اس سلسلے میں راہبوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ راہب کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مقدس سرزمین سے نوازا تاکہ ہم توریت کے احکامات پر عمل کریں اور وہ اخلاص حاصل کریں جو مقدس سرزمین سے باہر ممکن نہ تھا۔ ہم نے ان اختیارات سے تجاوز کیا اور ہمیں مقدس سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس کے ثبوت کے طور پر ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو یہودی ہر تہوار کے موقع پر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے سبب خدا نے ہم کو مقدس زمین سے بے دخل کیا۔